ایک سال ہونے کو آ گیا ہے۔ دنیا ایک بڑی مصیبت کا سامنا کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس طرح سے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید ہم اس مصیبت سے باہر آ گئے ہیں، لیکن دوبارہ سے ایک چھوٹا سا وائرس کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس کے حملے شروع ہو گئے، اور یہ کہا جانے لگا کہ کرونا وائرس جو ہے اس کی دوسری لہر جو ہے وہ آ چکی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور جب یہ بات شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے ارباب اقتدار، آپ کے ارباب اختیار، آپ کا میڈیا آپ کے سامنے مختلف ہدایات جاری کر رہا ہوتا ہے، SOPs پر عمل درآمد کی بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ فیس ماسک پہن لیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تمام جتنے بھی بزنسز ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کو کیا تو جائے لیکن ضروری احتیاط کو ملحوظ خاطر لازمی رکھا جائے۔ ہم سب اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے انتہائی حساس ہیں، لیکن آپ خبریں سن رہے ہوں گے کہ سرکار اس بات پر غور کر رہی ہے کہ اسکول ایک دفعہ پھر بند کر دیے جائیں، اور امید واثق ہے کہ یہ کام 2-4 دن میں ہو جائے گا، یعنی اسکول بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو بندے کے ذہن میں مختلف خدشات آ رہے ہوتے ہیں، بندہ مختلف اس کے سامنے اپنے مسائل آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے حوالے سے سوچ رہا ہوتا ہے اور بڑا فکر مند ہو جاتا ہے، اور فکر مندی یقینی طور پر بنتی ہے کیونکہ پچھلا لاک ڈاؤن آپ کے ذہن میں پورا کا پورا موجود ہوگا کہ بندے کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں، ایک چلتا ہوا بزنس اور اس سے اچھی بھلی آمدن، اور اس آمدن کے ذریعے سے گھر میں آرام و آسائش، یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن یکدم سب کچھ بند ہو گیا۔ اور بند ہونے کے بعد بہت سارے وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے سہولت والی زندگی دی ہوئی تھی وہ آزمائش میں آ گئے تھے۔ تو ایسے میں بندہ لازمی طور پر سوچتا ہے کہ اگر ایک دفعہ پھر اس طرح کے حالات کا سامنا ہوا تو پھر کیا کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا بھر کی حکومتیں اس حوالے سے اقدامات لے رہی ہیں اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں اب تک 2.5 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، ایک دن میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ان کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی اب تک آپ نے اطلاع نہیں سنی ہوگی، کوئی خبر آپ تک نہیں پہنچی ہوگی کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے، سب کچھ بند کر دیا ہے۔ یہاں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ رہا کہ مکمل طور پر آپ کا کاروبار بند ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ SOPs کو فالو کیجئے، SOPs پر عمل درآمد کیجئے، لیکن کاروبار کو بند کرنے کی بات نہیں کی جا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کاروبار بھی بند ہو گئے تو پھر ہمیں ایک نہیں 2 خطرات کا سامنا ہوگا، ایک تو اس وائرس کے ذریعے سے موت کا، اور دوسرا اگر کاروبار بند ہو گئے تو معیشت کو دھچکا لگتا ہے، بھوک گلی کوچوں میں پھیل جاتی ہے، اور غریب سے جو ہے وہ غریب تر ہو جاتا ہے، اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ زبردست قسم کی بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس صورتحال کا پہلے بھی آپ نے سامنا کیا اور آپ نے دیکھا کہ کتنی گمبھیر صورتحال تھی، اور ہم اس وقت بھی کیا کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے، اس کو لازمی طور پر دیکھنا پڑے گا۔ ہم سب سے پہلے اللہ کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی۔ تو جب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ تیاریاں کی جا رہی ہوتی ہیں
اور یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کرونا کا مقابلہ کیا جائے، تو اس وقت میں ایک چیز اس کو مد نظر لازمی رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے تعاون کے متعلق سوال کرتی ہیں کہ یہ تعاون کیا چیز ہے، مجھے بتلائیے، مجھے سمجھائیے کہ یہ تعاون کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اسے مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں لیکن اب اللہ رب العزت نے اسے مومنوں کے لیے رحمت کا باعث بنایا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے نا کہ ایک طرف اس کو عذاب کہا جائے اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ بھی محمد علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور وہ کیا تھی میرے محترم بھائیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ تعاون میں مبتلا ہو جائے، جو بندہ تعاون میں مبتلا ہو جائے اور اس پر صبر کرے، اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ اس پر صبر کرے اور اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے اور اس کی موت واقع ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کو شہید کے مثل اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے میرے محترم بھائیوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہاں پر کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ تمام کام کرنے چاہیے۔ اپنی جتنی بھی ٹیم ہے معیشت سے متعلق اس کو بٹھایا جانا چاہیے۔ کارخانے کیسے چلیں اس پر بات ہونی چاہیے، مارکیٹیں کیسے کھلی رہیں اس پر بات ہونی چاہیے، دیگر جو کاروبار زندگی ہیں ان کو رواں دواں رکھا جائے اس پر بات ہونی چاہیے، اور ان سب کے باوجود عوام الناس کو کس طرح اس مہلک بیماری سے بچایا جا سکتا ہے اس پر بات ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ بندہ مومن کے کرنے والے کچھ اور کام ہیں، اور وہ کام کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ البقرہ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، تمہاری ضرور بالضرور آزمائش کی جائے گی۔ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ کہ جس کو اللہ رب العزت اس کی دو محبوب ترین چیزوں سے آزمائے، مطلب کیا ہے؟ دو آنکھوں کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا کہ دو محبوب ترین چیزوں میں اللہ اسے آزمائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی بینائی اس سے واپس لے لی جائے، اس کی آنکھیں اس سے واپس لے لی جائیں۔ اب یہ نابینا ہو چکا ہے، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ نہیں پا رہا، دنیا میں جو رنگ ہیں ان کو محسوس نہیں کر پا رہا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا اس کے لیے پھیل چکا ہے۔ بڑی آزمائش کی بات ہے میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی آزمائش کی بات ہے کہ اچھا بھلا دیکھتا ہوا بندہ جو ہے ایک دم دیکھنے سے محروم ہو جائے، بینا نابینا ہو جائے، یہ یقینی طور پر بڑی آزمائش کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بندہ ہے، یہ مومن ہے، اس سے اس کی دونوں آنکھیں لے لی گئیں، یہ نابینا ہو گیا، یہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اجر کی نیت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے، اور بدلہ کس صورت میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت کی صورت میں اللہ رب العزت اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں آزمائش ضرور کروں گا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ دنیا میں بندہ آزمائش میں آ رہا ہوتا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے جس وقت یہ کرونا عروج پر تھا تو عرض کیا تھا کہ ایمان جو ہے، یاد رکھ لیجئے ایمان کسی یہ جو سر پر پہننے والی اس طرز عمل کا نام ہے کہ جب کوئی مصیبت، کوئی معاملہ، کوئی تکلیف، کسی بھی طرح کے حالات بندے کو پہنچ رہے ہوتے ہیں تو بندہ جس رویے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بندہ کس مقام پر ایمان کے فائز ہے۔ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی تعاون کے معاملے میں کہ یہ عذاب اللہ جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر مسلط کر دیتا ہے، لیکن بندہ مومن اس کے لیے یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔
آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر طرح کے معاملات میں اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندے کے لیے اصل مسئلہ مومن ہونا ہے، اس کا ایمان والا ہونا ہے۔ سب سے پہلے ایس او پیز میں سب سے پہلے کیا چیز ہوگی بھائی؟ ہاں جی، 20 سیکنڈ تک صابن سے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، سینیٹائزر جگہ جگہ پر رکھا ہونا چاہیے، ہاں جی، درمیان میں 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، آپ نے اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھانپ لیں، یہ کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد ہاتھوں میں گلوز پہن لیں، یہ کر لینا چاہیے۔ غیر ضروری کاموں کے یعنی جو ضروری کام ہیں ان کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلیں، یہ کیا جانا چاہیے۔ لوگوں سے میل ملاقات کو محدود کر دینا چاہیے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ ان سب کے باوجود جائیے پچھلی مرتبہ جو کرونا چلا تھا، جو کرونا پھیلا تھا، لوگ بیمار ہوئے تھے، لوگوں کی اموات ہوئی تھی، اس کراچی شہر کا جائزہ لیجئے، سب سے زیادہ ان علاقوں میں ہوئی تھی جہاں ان چیزوں کا سب سے زیادہ خیال کیا جا رہا تھا۔ ہم نے بنائی تھی ایک ترتیب، جب کرونا زیادہ لوگوں میں پھیلنے لگا، ہسپتالوں میں جگہ نہ رہی، اور لوگوں کو ضروری جو طبی آلات ہیں وہ فراہم کرنا، یہ سمجھ لیں کہ حکومت وقت کے لیے بھی مسئلہ تھا۔ اب گیس سلنڈر کوئی چیز تو نہیں ہے، گیس سلنڈر کیا چیز ہے، لیکن جب بندے کی جان پر بنی ہو اور سانس اکھڑ رہی ہو تو اس وقت میں یہ چند ہزار کا ایک آلہ اگر میسر نہ آئے تو یقینی طور پر بندے کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا بندوبست کیا گیا اور لوگوں کو گیس سلنڈر اللہ کے فضل سے فراہم کرنے شروع کیے گئے۔ تو اس وقت کے اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہیں، ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ ڈی ایچ اے میں بہت بڑی تعداد میں وہ سلنڈر فراہم کیے گئے۔ یہ جس ضلع میں آپ بیٹھے ہیں، ضلع شرقی، ضلع ایسٹ جو ہے، یا آپ کی PECHS، یہ بہادر آباد، گلشن اقبال، یہ ساری آبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر پڑھے لکھے سمجھدار لوگ رہتے ہیں، کہ جو SOPs کو فالو کرنے والے ہیں، جو تمام تر جو احتیاطیں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میل ملاقات بھی کم کر دی گئی، ہاتھ دھونا بھی شروع کر دیے گئے، سینیٹائزر کا بھی مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے، چہرہ بھی ہمیشہ جو ہے اللہ اکبر ماسک سے چھپا رکھا ہے، اور اس کے علاوہ ہاتھوں میں گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں۔ بہت ہی محدود اپنی زندگی کو کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہمارے پاس جو ریشو ہے سب سے زیادہ کراچی میں اورنگی ٹاؤن نہیں، بلدیہ ٹاؤن نہیں، سرجانی ٹاؤن نہیں، ملیر کے دیہی علاقے نہیں، کورنگی کے دور دراز کے علاقے نہیں، جو سب سے زیادہ مسائل پیدا ہوئے وہ ان ایریاز میں تھے کہ جن کو آپ پوش ایریاز کہتے ہیں، جن کو ایلیٹ کلاس کے ایریاز کہتے ہیں، سب سے زیادہ ان میں مسئلہ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ ہدف وہ بنتا ہے جس کو اللہ رب العزت بناتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹ کا گھٹنا باندھنے کا حکم دیا اور یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ حکومت وقت کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں اور ان اقدامات سے انکار کر دیں، ہم ایسی کوئی بات آپ سے نہیں کہتے، یہ سب کچھ کریں، لیکن اس سے پہلے ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ سمجھنا پڑے گا کہ بیماری کہاں سے آتی ہے اور بیماری میں شفا کون دیتا ہے۔ یہ بات سمجھنے پڑے گی۔ اور سب سے پہلے سنبھالنے والی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے سنبھالنے والی چیز کیا ہے؟ یہ قرآن میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ کن چیزوں کے ساتھ آزمائے جاؤ گے؟ اللہ کہتا ہے خوف کے ساتھ۔ خوف کے ساتھ؟ کیسا خوف پھیلا دنیا میں؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ لوگوں نے اپنوں سے ملنا چھوڑ دیا، اپنوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ وہ خبریں آپ نے سنی، وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی کہ بندے کا باپ فوت ہو چکا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ آ جاؤ، اس کی آخری رسومات ہیں، ان میں آ کر شرکت کرو، جنازہ، تدفین، یہ سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کر دیجئے، اور کرنے کے بعد اس کی ویڈیو بنا کر مجھے بھیج دیجئے، میں آنے سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ خبریں آپ نے سنی، یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی، دیکھا کہ کس طرح کے ماحول بنے ہوئے تھے۔ ہاں جی، ایک بندہ بیمار ہوا اور اس کے بعد اس کے ساتھ معاشرے نے جو سلوک کیا وہ بھی سب آپ نے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کی اصل ہے میرے محترم بھائی۔ وہ قیامت کا دن ہوگا نا، کہ جس میں ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی،
وہاں سے کہا جائے گا کہ ہاں جی آپ کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، ایک نیکی اگر آپ اسے دے دیں تو اسے جہنم سے بچایا جا سکتا ہے۔ ماں کہے گی مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آج یہ جہنم میں چلا جائے، ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں صرف اپنی ذمہ دار ہوں، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ کیفیت آپ نے اس جو ہے کرونا وائرس کے دوران کتنی جگہوں پر دیکھی ہوگی میرے محترم بھائیوں، ہر طرف خوف اور بھوک۔ کیا خیال ہے اس کے بعد بھوک دیکھی نہیں دیکھی آپ نے؟ بھوک دیکھی نہیں دیکھی؟ جب سب کچھ بند ہو جائے گا، ہاں جی پورا جتنا بھی کاروبار زندگی ہے وہ معطل ہو جائے گا، ہاں جی لوگ گھروں پر بیٹھ جائیں گے، حتیٰ کہ رکشے بھی چلنا بند ہو جائیں گے، ٹھیلوں کو محدود کر دیا جائے گا، جو چھوٹے چھوٹے ذرائع ہیں آمدن کے وہ سب کے سب ختم ہو چکے ہوں گے، بند ہو چکے ہوں گے، تو لامحالہ گلی محلوں میں بھوک بھی پھیلے گی۔ یہ سارے کام ہوں گے یقینی طور پر، اور اس کے بعد جانوں کے نقصان کے ساتھ، مالوں کے نقصان کے ساتھ، پھلوں کے نقصان کے ساتھ، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کہتا ہے ان سب کے ساتھ تمہیں آزماؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ کہاں ہے صبر؟ دکھائی دیتا ہے معاشرے میں؟ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں آپ؟ اپنی مجلس دیکھتے ہیں آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کا موضوع گفتگو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، معاشرے میں آج صبر و برداشت آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو خال خال آپ کو دکھائی دے گا۔ کہیں کہیں شاید کوئی مومن بندہ ہو اللہ رب العزت کا کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو کہ وہ جو ہے اللہ اکبر اس طرح سے گزارا کر لیتا ہو۔ میرے نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی کیفیت کیا تھی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک کالی عورت جا رہی تھی، کالی عورت، انہوں نے کہا کہ اللہ کے جو ہے انہوں نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے لوگوں کو کہا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ جنتی عورت جو ہے وہ کون ہے تو اس عورت کی جانب دیکھ لو۔ دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس عورت کی جانب دیکھو۔ کیا کیا تھا اس عورت نے بھلا؟ کیا کیا تھا؟ بیماری تو آ سکتی ہے نا، وہ پریشانیوں کا سامنا تو ہو سکتا ہے نا، وہ میرے محترم بھائیو تکالیف کا سامنا تو ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو پھر میرا آپ کا اہل اسلام اہل ایمان ان کا رویہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ مر جائے بندہ تو کیا پڑھتے ہم؟ آپ پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انا للہ پڑھا جاتا ہے یہ مردہ کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اس پہ جو ہے وہ اظہار افسوس کیا جا رہا ہے۔ کہاں ہے اس میں اظہار افسوس؟ کہاں ہے مردہ کے متعلق اس میں کوئی بات؟ آنی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھ لیجئے جو دنیا سے چلے گئے، جو دنیا سے چلے گئے ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہ جا کر اللہ رب العزت کے پاس اس کا حساب کتاب دیں گے۔ مسئلہ ان لوگوں کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ جو دنیا میں موجود ہیں، جن کے پاس ابھی عمل کرنے کا موقع موجود ہے، جن کے پاس اصلاح کرنے کی مہلت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ان کو کہ ابھی وہ چاہیں تو اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، لیکن میرے محترم بھائیوں صورتحال کیا بنتی ہے؟ ہر طرف کریک ڈاؤن، ہر طرف جو ہے وہ لاک ڈاؤن، ہر طرف جو ہے وہ دکانوں کا بند کرنا، چوراہوں پر لوگوں کا روکنا، بھوک کا ہر طرف پھیل جانا، موت گلی گلی کوچے کوچے دکھائی دینا۔ اس کے بعد لوگوں کے طرز عمل میں فرق آنا چاہیے یا نہیں؟ کن چیزوں پہ بات کر رہے ہوتے بندہ مومن؟ کس بات کی فکر کر رہا ہوتا ہے؟ کالی عورت آئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں زمین پر گر جاتی ہوں اور برہنہ ہو جاتی ہوں، تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے شفا عطا فرمائے۔ کیا عجیب لوگ تھے، یقین کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک چیز سکھائی اور وہ ایمان کی حفاظت تھی کہ ایمان سلامت ہے تو باقی ساری چیزیں اس کے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں، محنتیں بھی ہوں گی، مشقتیں بھی ہوں گی، ہاں جی کاروبار بھی کیے جائیں گے، بزنس بھی کیے جائیں گے، نوکریاں بھی کی جائیں گی اور بھی سارا کچھ ہوگا،
دنیا داری کے تمام تر تقاضے پورے کیے جائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ کے نبی بھی کرتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کرتے تھے، لیکن ان میں کوئی بھی ایک ایسا کام کہ جس سے ایمان پر حرف آتا ہو، کوئی ایک ایسا جملہ جس سے ناشکری کے جو ہے کلمات زبان سے نکل جاتے ہوں یا بے صبری پر بدلہ آمادہ ہو جاتا ہو، یہ چیز وہاں پر دکھائی نہیں دے گی۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ صبر کرنے والے قوم ہیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، جب یہ کسی مصیبت کا شکار ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے۔ اس میں مرنے والے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور یاد رکھ لیجئے یہ صرف مرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں کسی جگہ نقصان ہو گیا جو آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو فکر مند کرتا ہے، ایسی کسی بھی صورتحال کا آپ کو سامنا ہوتا ہے، تو اس وقت میں کرنے والا کام یہ ہے کہ بندہ پڑھتا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی جانب پلٹ جانا ہے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے بھلا؟ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اس میں دنیا کی بے ثباتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، تمہارا اصل ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تمہارا اصل ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹ جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو راضی رکھیں گے، ایمان کو سنبھال کر رکھیں گے، اسلام کی قدر کریں گے، تو پھر سمجھ لے کہ یہ عارضی دنیا میں ایک عارضی نقصان ہے جس کا مجھے فائدہ ہوا ہے۔ اللہ نے طریقہ بتایا اس فائدے اور اس جو ہے کہ یہ جو میرے ساتھ صورتحال پیش آئی ہے نقصان، اس کا سامنا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہاں صبر برداشت کے ساتھ اگر میں وقت گزار لوں گا تو جو میری ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اللہ رب العزت مجھے بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ بدلہ کس بات کی صورت میں ہو سکتا ہے بھلا؟ میں نے مثال دی آپ کو، یہ اس عورت نے بھی اللہ کے نبی کو آگے بیان کیا تھا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس دورے کے نتیجے میں میں زمین پر گر جاتی ہوں اور زمین پر گر کر برہنہ ہو جاتی ہوں، تو میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت تو صبر کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس صبر کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ہدف واضح نہیں ہے، اس کا ہدف واضح نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چیز ہدف کے طور پر دی تھی، اللہ راضی ہو جائے اور بدلے میں جنت میسر آ جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں جاپان میں پچھلے مہینے میں اکتوبر کے مہینے میں 2500 سے زیادہ خودکشیاں کی گئیں، 2500 سے زیادہ خودکشیاں کی گئی ہیں۔ ان کی تاریخ میں کسی مہینے میں یہ خودکشیاں سب سے زیادہ ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ کہتے معاشی طور پر وہ مسائل کا شکار ہے، تنگی کا شکار ہے۔ اب جاپانی جو ہیں وہ معاشی طور پر تنگی کا شکار ہے اور پاکستانی جو ہے وہ خوشحال ہے۔ ایسا ہے مسئلہ؟ یقینی طور پر نہیں ہے۔ ہم تو ان کے معاملے میں بڑے بدحال ہیں۔ ان کی سڑکیں، ان کی گلیاں، ان کے محلے، ان کے کوچے، ان کے بازار، ان کی اسٹاک ایکسچینج، ان کی جو ہے آپ ہر چیز دیکھ لیں دنیا کی 4-5 بڑی معیشتوں میں سے ایک معیشت کا نام جاپان ہے۔ دنیا میں ترقی کی بات جب بھی ہوگی تو جاپان کا نام فوری طور پر ذہن میں آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود 2500 سے زیادہ لوگ، ان کی آبادی پاکستان سے بہت زیادہ کم ہے، لیکن آپ دیکھیں گے 2500 سے زیادہ لوگ اکتوبر کے مہینے میں خودکشی کر لیتے ہیں معاشی بدحالی کی وجہ سے۔ اگر کبھی آپ کو سمجھ میں آئے کہ ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، پریشانی برداشت کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح گزارا کر رہے ہیں، اس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ایک وجہ ہے عقیدہ آخرت۔ میرا آخرت پر یقین ہے، یوم حساب پر یقین ہے، جنت جہنم پر یقین ہے کہ یہ دنیا کسی طرح گزر جائے گی، آخرکار اللہ رب العزت جو ہے اس دنیا میں اٹھائی گئی تکلیفوں کا مجھے بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو بندہ مومن کو دنیا میں وقت گزارنے کے لیے بڑا سہارا فراہم کرتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہے آ کربلا؟ کہہ رہی ہے کہ میں مرگی کے دورے کی وجہ سے زمین پر گر جاتی ہوں اور میرا جو سطر کھل جاتا ہے، تو میرے لیے دعا کیجئے
کہ میری جان چھوٹ جائے، اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو بدلے میں تجھے جو ہے وہ اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا، لیکن اگر تو پھر کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، یعنی اگر تو چاہے گی تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کی قسم کتنا عظیم ایمان تھا، کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں جنت پر راضی ہوں۔ کیا کہتی ہے؟ کہ میں جنت پر راضی ہوں، اور میں نے اللہ رب العزت سے یہی سودا کرنا ہے، یہی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، کس چیز پر راضی ہو جاتی ہے؟ جنت پر راضی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتی ہیں کہ میں جنت پر راضی ہوں، لیکن اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے، میں زمین پر گر جاؤں تو پھر میرا سطر نہ کھلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اس عورت کو دیکھ رہے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیکھ کر لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اگر کسی جو ہے وہ جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو۔ اس کیفیت میں جب مصیبت آئی ہو، جب آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو، تو سب سے پہلے ایمان کے گرد حصار بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نقصان میں نہیں رہتے۔ یاد رکھ لیجئے، کوئی نقصان آپ کو پہنچتا ہو آپ نقصان میں نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہے نا، مومن، مسلمان جو ہے مومن، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے۔ اچھا خیر کیوں ہے؟ اس کو ضرر پہنچتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اس کو ضرر پہنچتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اس صبر میں اس کے لیے خیر ہے، اور اس کو خیر پہنچتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے، اور اس شکر میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس کا نقصان ہوتا ہو۔ میرے نبی فرماتے علیہ السلام، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن مسلمان، اگر یہ مومن ہے نا، اگر یہ تھک جائے، آپ کام کر رہے ہیں تھک گئے، اب یہ تھکاوٹ بندے کے جسم پر بوجھ ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ بندے کے جسم پر بوجھ ہے نا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تھکاوٹ، اس کی بیماری، اس کا فکر، اس کا غم، اور وہ تکلیف جو اس کو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہو، اس کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ سودا میرے محترم بھائیوں چھوٹا تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی، چھوٹا تو نہیں ہے۔ ہماری اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ ہم جو بھی ترتیب اپنی بناتے ہیں وہ دنیا کو مد نظر رکھ کے بناتے ہیں، یہاں کے حالات کو مد نظر رکھ کے بناتے ہیں، اور یہاں کی جو ہماری ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے بناتے ہیں۔ او بھائی، جیتے وہ بھی تھے، کھاتے پیتے وہ بھی تھے، اپنی ضروریات وہ بھی پوری کرتے تھے، لیکن یاد رکھ لیجئے ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے سب سے زیادہ بلند اول ان کے لیے اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ آخرت تھی۔ آخرت یاد رکھیں، اور آخرت مد نظر ہو تو بندہ جو ہے دنیا میں بہت سارے معاملات کو ویسے ہی سہار جاتا ہے۔ خباب بن ارت آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد علیہ السلام کے پاس۔ ہم میں سے کسی کو بھی اس طرح کی کیفیت کا سامنا نہیں، چھوٹی موٹی مشکلات پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ منافع میں لوگ کہتے ہیں نقصان ہو گیا بہت زیادہ، ہاں جی نقصان ہو گیا، ہر جگہ ذکر کر۔ جب منافع تھا تو کسی کو نہیں بتاتے تھے، جب منافع ہوتا تھا تو کسی کو نہیں بتاتے تھے، ہاں جی شکر گزاری اس طرح کی زبان پر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب یہاں بیٹھے تو بات کر رہے ہیں، وہاں بیٹھے تو بات کر رہے ہیں، دوست ملا ہے تو اس کو بات کر رہے ہیں، گھر والوں کو جا کر بات کر رہے ہیں، آگے ہر جگہ کسی مجلس میں کسی جگہ پر بیٹھے تو یہی بات کریں بڑا نقصان ہو گیا۔ اور میری جو اسیسمنٹ ہے نا اس نقصان کے متعلق، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور سمجھا ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ بندے کو ایک دفعہ اگر منافع ہو گیا ہے، فرض کریں 1 لاکھ کا، اور دوسرے مہینے میں 80,000 کا ہوا تو کہتا ہے 20,000 کا نقصان ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا 20,000 کا نقصان ہو گیا کہ جو رفتار میں نے اپنے لیے مقرر کی تھی آگے بڑھنے کی، وہ رفتار مینٹین نہیں رہی۔ بندہ اس طرح سے اپنے نقصان کو میرے محترم بھائیو ناپ اور تول رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خباب بن ارت آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ چادر کو کہتے ہیں کہ چادر کا تکیہ بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔
اللہ کے نبی علیہ السلام میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا نا، کہتا بیٹھنا کرتے ہیں ابھی، اس میں کون سا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل یوں ختم ہوئے، ایسے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر میرے محترم بھائیو تربیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، مومن مسلمان کو بتانا ضروری ہے، یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ تم عام آدمی نہیں ہو، تم یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت کے ماننے والے، وہ لوگ جو دنیا کی پوجا کرتے ہیں، مادیت کے جو پجاری ہیں، اللہ کی قسم، مال و دولت جن کے لیے سب کچھ ہے، دنیا میں آرام و آسائش جن کے لیے سب کچھ ہے، تم وہ نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو، تم مسلمان ہو، مسلمان، اور مسلمان کا طرز عمل باقی سب لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ کیوں آزمائے جاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم اس کو سوچتے ہیں کبھی؟ سب سے زیادہ آزمائش کیا فرمایا محمد علیہ السلام نے؟ آپ مال غنیمت بانٹ رہے تھے نا، تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کو دے دیا، جو نئے لوگ آئے تھے مسلمان ان کو زیادہ دے دیا، تو کسی نے کہا تھا کہ یہ تقسیم کا عمل جو اس میں انصاف کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام سخت غم کا شکار ہوتے ہیں اس جملے کو سن کر کہ کیا میں بھی مقصد بے انصافی کروں گا؟ میں بھی، ایک صحابی نے آ کے سنایا تھا نا یہ بات کہ فلاں بندے نے یہ کہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر دکھ اور افسوس زبردست طریقے سے اس کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ اور کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ کیا فرمایا تھا؟ حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، ان کی قوم نے اس سے زیادہ انہیں ستایا تھا اور انہوں نے صبر کیا تھا، تو ہم بھی صبر کریں گے۔ کیا فرماتے محمد علیہ السلام؟ ہم بھی صبر کریں گے، پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ آپ فرماتے دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوئی، اور ان میں سب سے بڑھ کر مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا۔ یہ صحابی نا خباب بن ارت ایسے نہیں کہہ رہے تھے، ہم میں سے کسی کو اس صورت کا سامنا نہیں ہوا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، لوہے کے کام کرتے تھے اور بڑا زبردست کام کرتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو انگارے دہکا کر اس پر لٹاتی تھی ان کو، اور یہ بندہ آ کر کہہ رہا اللہ کے نبی دعا کرے نا ہمارے لیے تاکہ ہماری اس آزمائش سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چادر کا تکیہ بنا کر بیٹھے ہوئے سیدھے ہوتے ہیں اور کہتے تم سے جو پچھلی اقوام تھی نا ان کے ساتھ کیا یہ جاتا تھا کہ گڑھا کھود کر بندے کو اس میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور درمیان سے آرا چلا کر اسے چیر دیا جاتا تھا۔ اور پھر فرماتے اللہ کے نبی کہ پچھلی اقوام کے ساتھ اس طرح ہوا کہ لوہے کی کنگیاں لی جاتی تھی اور ان کنگیوں کے ذریعے سے ان کے جسموں سے ان کا گوشت ادھیڑ دیا جاتا تھا، اور پھر وہ کہتے تھے متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تم ابھی سے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنا کردار نہیں دیکھتا میں، اپنا عمل نہیں دیکھتا میں، اپنی حصے داری نہیں دیکھتا میں کہ اس اللہ کے دین کے لیے جو میری ذمہ داری بنتی ہے اس کو میں کس طرح سے ادا کرتا ہوں۔ ہر روز میرا سوال ہوتا ہے، کوئی داعی میرے پاس آ جائے، کوئی اللہ کا بندہ میرے پاس آ جائے، کوئی اللہ کی بات کرنے والا میرے پاس آ جائے، سوالات اشکالات کے انبار میرے پاس ہوتے ہیں، ہر طرح کے سوال، دنیا میں یہ کیوں نہیں ہو رہا، دنیا میں وہ کیوں نہیں ہو رہا، آخر کار دنیا میں مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار کیوں ہیں، کٹنے والے، لٹنے والے، پٹنے والے، تباہ و برباد ہونے والے، طاقت و تاراج ہونے والے، ذلیل و رسوا ہونے والے صرف مسلمان کیوں ہیں؟ اللہ کی قسم اپنے اندر وجہ کو تلاش کریں، اپنے اندر وجہ کو تلاش کریں، اپنے اندر کیا آج تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اور دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، یہ کتنا کچھ ہمارے اندر موجود ہے اور کیا کچھ ہم کر لیتے ہیں، اس کو لازمی طور پر میرے محترم بھائیوں دیکھ لینا چاہیے اور اس کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ آج یہ مسائل ہیں تو ان کی وجہ کوئی اور نہیں، میں خود ہوں۔ یہ بات لازمی طور پر مجھے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خباب بن ارت کو پچھلی اقوام کی حالت بتا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں یاد رکھو اللہ اپنے دین کو انشاءاللہ آخرکار غالب کرے گا، غالب کر کے رہے گا اللہ رب العزت۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ثنا حضرموت یعنی یمن سے کوئی بندہ چلے گا، وہ وقت آنے والا ہے کہ امن ہوگا، وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ جو ستایا جا رہا ہے، یہ جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں،
محمد علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ بندہ چلے گا سوار، کہاں سے؟ صنع سے حضرموت یمن سے چلے گا، اور کہاں پہنچے گا؟ اللہ اکبر، مکہ آئے گا، اور اس کو کسی قسم کا کوئی خدشہ موجود نہیں ہوگا۔ یہ خدشات جن کا ہمیں سامنا ہے، اللہ کی قسم ان خدشات سے نمٹنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے تمام تر معاملات کو دیکھیں، یہ کرونا، معیشت، کاروبار، بزنس، یہ سب کچھ کریں نا آپ، ایس او پیز کو فالو کریں آپ، ہاں جی دیگر جو کرنے والے کام ہیں وہ سب کچھ کریں آپ، لیکن اگر یہ کرونا نہیں ہوگا تب بھی یہ کام تو ضرور ہوگا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ میں نے آپ نے مر جانا ہے، میں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مر جانا، زندہ نہیں رہنا ہم نے، ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، اور جب ہم نے مر جانا ہے تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے پاس حاضری ہے، اور جب اللہ کے پاس حاضری ہے تو ایک ایک عمل کا حساب کتاب ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ ہماری جو آخرت کی زندگی ہے اس میں ہمارے مقام کا تعین ہوگا، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو، ساری زندگی اسلام کے لیے سعادت والی ہو، اور جب بندہ موت عطا فرمائے تو شہادت والی ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔